بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کیا روس جرمنی میں بغاوت کروا کر اپنا انتقام لے رہا ہے؟ اسرائیلی حکومت بناتے بناتے نیتن یاہو بند گلی میں پھنس گئے۔ ایک بھاگے ہوئے مجرم نواز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا سر شرم سے جھکنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کا بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ یوکرین میں لوگ دراصل ایران کے اقدامات کے نتیجے میں مر رہے ہیں۔ امریکہ چاہے کچھ ہو جائے فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر شی جن پنگ۔ سال 2023 کے لیے چونکا دینے والی پیشگوئیاں۔ بھارتی کرکٹر کی جانب سے ون ڈے میں تیز ترین ڈبل سنچری کا نیا عالمی ریکارڈ۔ جرمنی نے کہا ہے کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے والی تنظیم خطرناک ہے، اس کے پاس کافی پیسہ اور ہتھیار ہیں۔ گرفتار کیے گئے لوگ بہت خطرناک ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سازش کرنے والے گروپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا جس پر عمل کیا جانا تھا، اور یہ منصوبہ خطرناک تھا۔ اس لیے ہم نے مداخلت کی۔ 50 ٹھکانوں کی تلاشی کے دوران ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ اس تنظیم سے تعلق کے شک میں 54 افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے، جن کے بارے میں پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے جرمن کی حکومت کو گرا کر اپنی حکومت نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہماری نظر میں اس تنظیم کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جرمن حکومت کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس گروپ کے منصوبے پر کئی مہینے سے نظر رکھی جا رہی تھی۔ دوسری جانب روس نے کہا ہے کہ جرمنی میں تختہ پلٹنے کی سازش سے روس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم کو میڈیا کے ذریعے جرمنی میں کسی بغاوت کی سازش کا پتہ چلا جس کے بارے میں ہمارا کوئی موقف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے روس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جرمنی کا داخلی مسئلہ ہے۔ نیتن یاہو نے نئی حکومت کی تشکیل مکمل کرنے کے لیے 14 دن کی توسیع کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی صدر نے نیتن یاہو کو صرف 10 دن کی مہلت دی ہے۔ تاہم یہ ڈیڈ لائن کسی حل تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نیتن یاہو کو اپنے مشن کی تکمیل میں مشکلات درپیش ہیں، جب سے نگراں وزیر اعظم یائر لپیڈ نے دیگر اپوزیشن قوتوں کے ساتھ مل کر دائیں بازو کی قوتوں کے معاہدوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو نیتن یاہو ایک اور مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ یہ جنونی لوگوں کی حکومت ہے، یعنی نیتن یاہو کی حکومت جنونی عناصر پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت کے ستونوں کو نقصان پہنچائے گی، فوج اور عدلیہ کو بھی ضرر پہنچائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی اور جمہوری ریاست کے طور پر اسرائیل کے خاتمے کا خطرہ ہے۔ نیتن یاہو نے صدر کو مطلع کیا تھا کہ وہ گزشتہ 8 دنوں کے دوران حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور انہیں دی گئی ڈیڈ لائن میں مزید 14 دن کی توسیع دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات زور و شور سے جاری ہیں اور کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب تک کی پیش رفت کی شرح کافی نہیں ہے۔ ابھی تک وزارتوں کے قلمدانوں میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ اتحادی جماعتوں کے مطالبات زیادہ ہیں اور بہت ہی پیچیدہ ہیں۔ نواز شریف نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی معافی پر رد عمل میں کہا ہے کہ ہماری بے گناہی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کی اماں پر شہزاد اکبر نے جو شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے، اس پر برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے عدم ثبوت کی بنا پر معافی مانگ لی ہے۔ اللہ پاک نے شہباز شریف اور شریف خاندان کو سرخرو کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، رشوت اور آفس کے غلط استعمال کے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ان الزامات کی نیشنل کرائم ایجنسی پہلے ہی تحقیقات کر کے شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل کی معافی کے بعد عمران خان، ان کی پارٹی اور شہزاد اکبر کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے۔
یہ لوگ ملک سے باہر ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ برطانیہ میں نون لیگ کی حکومت ہے، نہ تحریک انصاف کی اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کی۔ یہ ایک آزاد جمہوری ملک ہے، عوام کی حکمرانی ہے اور ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے اخبار نے معافی مانگی ہے۔ کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ نواز شریف نے کہا کہ جو شخص خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے، وہ ان لوگوں پر الزامات لگا رہا ہے جنہیں برطانیہ کی عدالتوں سے بے گناہی کے ثبوت ملے ہیں۔ آج بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں۔ عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل کیا گیا۔ ہم پر تو مفت میں ہی کیس بنتے رہے، مفت میں جلا وطن کیا گیا، مجھ پر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنایا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کو 10,000 ریال تنخواہ نہیں لی گئی، اس پر نااہل کر دیا گیا۔ نواز شریف نے بتایا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی، جنہوں نے پاکستان میں موٹر ویز بنائی، جبکہ ایک منصوبے کا بھی نام بتائیں جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہو اور عمران خان فخر سے کہہ سکے کہ یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا تھا اور پایۂ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ بنگلہ دیش کی مرکزی اپوزیشن جماعت کے ہزاروں حامیوں نے ڈھاکہ میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ ووٹ چور ہے کے نعرے بھی لگائے، جس کے بعد مظاہرین ارد گرد کی گلیوں میں پھیل گئے۔ منگل کے روز حزب اختلاف کی جماعت BNP کے ہیڈ کوارٹر پر سیکیورٹی فورسز کے دھاوا بولنے کے بعد دارالحکومت میں صورتحال کشیدہ تھی، جبکہ اس کارروائی کے دوران کم از کم ایک شخص مارا گیا اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پارٹی کے 2 رہنماؤں کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا، جبکہ احتجاج کو روکنے کے لیے 30 نومبر سے اب تک 2000 کارکنوں اور حامیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت مغربی ممالک کی حکومتوں نے ایشیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بنگلہ دیش میں سیاسی عدم و استحکام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں کے دوران عمران خان کی طرح شیخ حسینہ واجد نے بھی چائنا کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کیے، جبکہ چائنا نے کئی ارب ڈالر کے انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ حزب اختلاف ملک بھر میں مظاہرے کر رہی ہے اور شیخ حسینہ واجد سے استعفیٰ دینے اور نگراں حکومت کے تحت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جسے شیخ حسینہ واجد نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ہفتے کی صبح تک تقریباً 2 لاکھ لوگ ریلی میں شامل ہو چکے تھے۔ پارٹی کے عہدیداروں نے بھی دعویٰ کیا کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ ریلی میں شامل تھے۔ پولیس نے شہر کے داخلی راستوں پر چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں اور تقریباً 2 کروڑ لوگوں کی آبادی پر مشتمل شہر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ صرف چند سائیکل رکشے اور کاریں ڈھاکہ کی عام طور پر مصروف ترین اور رش والی سڑکوں پر دیکھی گئی ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر الزام عائد کیا ہے کہ ایران یوکرین جنگ میں روس کی سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس اور ایران کے تعلقات ایک مکمل دفاعی شراکت دار کی طرح ہو چکے ہیں، جو ایک دوسرے کی مدد سے میدان جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اور روس کے مشترکہ طور پر مہلک ڈرونز کی تیاری کی بھی اطلاعات ہیں اور خدشہ ہے کہ روس بشمول ہیلی کاپٹر اور فضائی دفاعی نظام ایران کو جدید فوجی پرزے فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران روس کا سب سے بڑا فوجی حمایتی بن گیا ہے۔ آج یوکرین میں لوگ دراصل ایران کے اقدامات کے نتیجے میں مر رہے ہیں۔ برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ ایران روس کے اہم فوجی حامیوں میں سے ایک بن گیا ہے اور ان کے درمیان تعلقات عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ معاہدوں کی بدولت ایران نے روس کو سینکڑوں ڈرون مہیا کیے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین نے بھی ایران پر الزام عائد کیا تھا کہ روس کو ڈرون ایران نے فراہم کیے تھے، کیونکہ ان ڈرونز کے ملبے پر ایرانی ساختہ لکھا تھا۔
ایران نے پہلے تو اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا تھا، لیکن بعد میں اعتراف کیا کہ یہ ڈرونز روس کو ایران نے ہی فراہم کیے تھے، لیکن یہ یوکرین جنگ سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس اعتراف کے بعد امریکہ، آسٹریلیا اور چند یورپی ممالک نے ایران کی چند شخصیات اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے دورہ سعودی عرب کے دوران اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس سے بھی اہم ملاقات کی اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چینی صدر نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور خطے میں عالمی یا علاقائی صورتحال میں جو تبدیلی بھی رونما ہو اس سے قطع نظر فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ فلسطین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات گزشتہ 5 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کو بڑی تعداد میں کورونا اور دیگر ویکسین فراہم کی ہیں اور فلسطین کی معیشت اور عوام کی بہبود کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے چینی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمارا پرخلوص اور قابل اعتماد دوست ہے اور اس نے ہمیشہ سیاسی، معاشی، اخلاقی اور دیگر محاذوں پر فلسطین کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ فلسطینی عوام کو چائنا کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پر فخر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہر سال کے اختتام پر ساکسو بینک نے اس مرتبہ بھی اگلے سال کی چونکا دینے والی پیشگوئیاں کر دی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیشگوئیاں ہمیشہ کافی سچ ہو جاتی ہیں۔ یورپی یونین کی مسلح افواج اس سال 2022 میں یورپ نے ایسے گرم واقعات دیکھے جو 1945 کے بعد بر اعظم پر نہیں دیکھے گئے۔ بینک دعویٰ کرتا ہے کہ عالمی معیشت جنگی معیشت میں منتقل ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر سپر پاور اب اپنی قومی سلامتی کو تمام محاذوں پر مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کے ممالک لین دین میں قومی کرنسیوں کے استعمال کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کی جانب سے ڈالر کو حکومتوں اور ملکوں کو دھمکانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی بنا پر کئی ممالک سال 2023 میں IMF سے گریز کریں گے۔ دنیا کے کئی ممالک امریکہ کے طریقوں اور بین الاقوامی مالیاتی نظام پر اس کے کنٹرول کی مذمت کریں گے۔ افراط زر کے دباؤ اور تناؤ کے پیش نظر میں دنیا کے مرکزی بینک مزید قدامت پسند پالیسیوں کی طرف لوٹیں گے اور سونے جیسے روایتی اثاثوں میں سرمایہ کاری شروع کر دیں گے۔ سونے کی قیمت $3000 فی اونس ہو جائے گی۔ ساکسو بینک کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 2023 میں امریکی فیڈرل اور ریزرو سسٹم کی جانب سے مانیٹری پالیسی کو سخت کرنے سے ڈالر کی قدر کمزور ہوگی، جس کا براہ راست اثر قیمت میں اضافے پر پڑے گا۔ ڈالر کی گرتی ہوئی حالت کے جاری رہنے سے سونا ریکارڈ قائم کرے گا۔ بینک کے ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ کم از کم ایک ملک گوشت کو مکمل طور پر ترک کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ سب سے پہلے گوشت پر زیادہ ٹیکس عائد کیا جائے گا اور پھر پیداوار پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ مصنوعی گوشت اور کم اخراجات والی لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت کی ٹیکنالوجیز پروان چڑھیں گی۔ 2023 میں سیاست کی دنیا میں ہم فرانس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ موجودہ صدر میکرون غیر متوقع طور پر مستعفی ہو جائیں گے۔ نوجوان بھارتی کرکٹر ایشان نے بنگلہ دیش کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے تیز ترین ڈبل سنچری کا نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ نوجوان بلے باز نے ابتدا میں نسبتاً محتاط انداز اپنایا، لیکن 49ویں گیندوں پر نصف سنچری مکمل کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کھیل کی رفتار میں تیزی لانا شروع کر دی۔ نوجوان بلے باز نے ون ڈے کرکٹ میں اپنی پہلی سنچری 85 گیندوں پر مکمل کی اور اس وقت تک ان کی اننگز میں صرف ایک چھکا شامل تھا۔ سنچری مکمل ہونے کے ساتھ ہی ایشان کشن نے مزید جارحانہ انداز اپنا لیا اور چھکوں کی برسات کرتے ہوئے تمام بنگلہ دیشی بولرز کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا اور اگلی 18 گیندوں میں 50 رنز بنا کر 150 کا ہنسا عبور کر لیا، جس میں 8 چھکے شامل تھے۔ بہار کے کرکٹر نے بہترین کھیل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ڈبل سنچری کا موقع نہ گنوایا۔
اور 126 گیندوں پر 23 چوکوں اور 9 چھکوں کی مدد سے ڈبل سینچری بنا کر تیز ترین ڈبل سینچری کا نیا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ اس سے پہلے دوستو یہ ریکارڈ ویسٹ انڈیز بلے باز کرس گیل کے پاس تھا، جنہوں نے زمبابوے کے خلاف 138 گیندوں پر ڈبل سینچری سکور کی تھی۔ اس میچ میں بھارت کی جانب سے ویرات کوہلی نے بھی سینچری سکور کی، ان کی کیریئر کی 72ویں انٹرنیشنل سینچری تھی اور اس طرح وہ سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والوں کی فہرست میں سچن ٹنڈولکر کے بعد دوسرے نمبر پر آگئے ہیں۔ امریکہ میں نیکولس شخص کو ایک خواب آیا جس میں اسے گھر کی دیوار میں جھانکنے کا اشارہ کیا گیا۔ اس نے کولمبیا شہر میڈیلین میں واقع اپنے گھر کی دیوار توڑی تو اس میں سے $2 کروڑ تقریباً 3 ارب 31 کروڑ روپے برآمد ہوئے۔ اتنی خطیر رقم ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر دیوار کے اندر چھپائی گئی تھی۔ نیکولس نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ رقم کی تلاش کے لیے مجھے گھر کی کون سی دیوار کے اندر دیکھنا ہوگا۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے پاکستانی نیب نے ایک سرکاری ملازم کو گرفتار کیا تھا جس کے گھر کی در و دیوار میں ایسی ہی رقم چھپائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے گھر سے 2 نوٹوں کی بوریاں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ اگر وہ بھی ایک رات پہلے ایسا ہی خواب دیکھ لیتا تو وہ گرفتاری سے بھی بچ جاتا اور اپنی رقم سے بھی ہاتھ دھو نہ پاتا۔ بھارت میں ایک دلہن نے اپنے جہیز میں رکھی گئی رقم کو سماجی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر برمار میں ایک دلہن انجلی کور نے اپنے والد سے شادی میں رکھی گئی 75 لاکھ روپے کی رقم کو بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کی فرمائش کر دی۔ انجلی کور نے شادی کی رسومات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد راجستھان کے مذہبی رہنما کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی خواہش سے متعلق آگاہ کیا۔ یاد رہے دوستوں کہ انجلی کور کے جہیز کی رقم بہت مددگار ثابت ہوئی، کیونکہ اس رقم سے علاقے میں موجود گرلز ہاسٹل کی مکمل تعمیر ہو سکے گی، جو فنڈز کی قلت کی وجہ سے تعطل کا شکار تھی۔ انجلی کور کے والد اس سے پہلے بھی گرلز ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے عطیہ کر چکے ہیں، لیکن یہ رقم بھی ہاسٹل کی مکمل تعمیر کے لیے ناکافی تھی، جو اب پوری ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے قصبے ابروہوسن میں روزانہ صبح 7 بجے براڈ بینڈ انٹرنیٹ اچانک بند ہو جاتا تھا۔ قصبے والوں نے بارہا کمپنی کو شکایت کی اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، کیونکہ انٹرنیٹ ٹھیک آ رہا ہوتا تھا لیکن قصبے میں آ کر نہ جانے اسے کیا موت پڑ جاتی تھی۔ 18 ماہ تک قصبے کے لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتن کرتے رہے۔ آخر کار ایک ماہر انجینئرز کو بلایا گیا جنہوں نے کئی دن کی تگ و دو کے بعد اس مسئلے کی وجہ پکڑ لی، اور وہ وجہ ایسی تھی کہ انجینئرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس قصبے میں 2 بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں کئی دہائیاں پرانا ایک ٹیلی ویژن سیٹ تھا اور در حقیقت یہی ٹی وی سیٹ قصبے میں انٹرنیٹ کی بندش کا سبب بنتا تھا۔ انجینئرز نے آلات کی مدد سے معلوم کیا کہ ایک برقی شور ہے جو براڈ بینڈ کے سگنلز میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ برقی شور روزانہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے اور چند گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ انجینئرز نے آلات ہی کی مدد سے اس برقی شور کا سراغ لگایا تو یہ بوڑھے میاں بیوی کے گھر سے ہی آ رہا تھا۔ جب انجینئرز نے چیک کیا تو یہ شور ان کے ٹی وی سیٹ سے آتا تھا۔ ان کا ٹی وی سیٹ ایسے سگنلز چھوڑتا تھا جو کہ براڈ بینڈ کے سگنلز کو روک دیتے تھے۔ بوڑھے میاں بیوی نے بتایا کہ ہم روزانہ صبح 7 بجے گڈ مارننگ شو دیکھنے کے لیے ٹی وی چلاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہماری ہی وجہ سے قصبے کے لوگ روزانہ صبح انٹرنیٹ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کے لیے جسم کی ایک وارننگ ہے، اور جو لوگ اس وارننگ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں وہ نہ صرف پہلے سے زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں بلکہ ان کے جسم پر بڑھاپے کے اثرات بھی سست ہو جاتے ہیں، اور وہ لمبی عمر تک صحت کو قائم رکھنے میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور پیدا ہوگا کہ اگر شوگر، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کو بغیر دوائی صرف ورزش اور خوراک سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے
تو ڈاکٹر حضرات اس کے بارے میں کیوں تفصیل سے نہیں بتاتے؟ ایلوپیتھی اگرچہ آج کی دنیا میں بہت سے امراض کو اپنی ادویات سے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایلوپیتھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ خاص طور پر شوگر اور دل کے امراض کے لیے جو ادویات اور سرجری کا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اس پر مریض کو ایک خطیر رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس انڈسٹری کو قائم رکھنے کے لیے ان دائمی امراض کو مریض کے جسم میں زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جڑ سے ختم ہو جائیں تو ان امراض کی ادویات بنانے والی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں۔ یہاں آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر حضرات کے پاس ان امراض کا آسان ترین حل ایلوپیتھی ادویات ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تفصیل سے مریض کو آگاہ کر سکیں کہ اسے کون سا کھانا کھانا چاہیے اور کتنی ورزش کرنی چاہیے، لہذا وہ ادویات کا سہارا لے کر مریض کو میٹھا اور چکنائی والا کھانا کھانے سے منع کرتے ہیں، اور ورزش کے نام پر واک کی تلقین کرتے ہیں۔ ورزش ایک کڑوی دوائی ہے، لیکن یقین جانیے اگر آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کو شوگر، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے لیے ایلوپیتھی ادویات نہیں کھانی پڑیں گی۔ مثلاً ہر کھانے کے بعد گن کر کم از کم 1000 قدم پیدل چلیں، انہیں آہستہ آہستہ پرفارم کرنا شروع کریں، اور پھر جب جسم کو اس کی عادت ہونے لگے تو آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ میں اضافہ کرتے جائیں، اور ہر آنے والے دن میں اس میں بہتری لاتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ ایسے صحت مند ہو جائیں کہ جیسے کبھی آپ کو یہ بیماریاں لگی ہی نہیں تھیں۔ اپنے جسم کے وزن کو 10 سے تقسیم کریں اور پھر اسے 100 سے ضرب دیں، یعنی اگر آپ کا وزن 70 کلو ہے تو 10 پر تقسیم کرنے سے 7 آئے گا، اور 7 کو 100 سے ضرب دینے پر 700 آئے گا۔ آپ نے ناشتے میں 700 گرام فروٹ کھانا ہے، جیسے چکوترا، موسمی، مالٹا وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انار اور سیب وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور یہ ناشتہ آپ نے دوپہر 12 بجے سے پہلے کھا لینا ہے۔ اس ناشتے کے ساتھ 1 گلاس پروٹین شیک کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد 5 سے 7 بادام اور تھوڑے سے اخروٹ کھا لیں۔ اپنے وزن کو 2 سے تقسیم کریں اور جو بھی جواب آئے اس کے آگے 1 صفر لگا دیں۔ اتنے گرام کوئی سی 4 کچی سبزیاں جیسے کھیرا، گاجر، مولی، سلاد کے پتے وغیرہ کھا لیں۔ اگر انہیں کھانے کے بعد بھی بھوک باقی ہے تو جو گھر میں کھاتے ہیں وہ کھانا کھائیں، جیسے دال، سبزی، روٹی وغیرہ۔ رات کے کھانے میں بھی وہی چیزیں کھائیں جو لنچ میں کھاتے ہیں، یعنی سلاد کی اپنے وزن کے مطابق 1 پلیٹ، اور پھر گھر کی روٹی، سبزی وغیرہ۔ آپ نے گوشت، دودھ اور چائے اور کولڈ ڈرنک سے بالکل پرہیز کرنی ہے، اور دودھ کی جگہ بادام یا کاجو وغیرہ کو پانی میں شیک کر کے بنا لیں اور استعمال کریں، اور چائے کی جگہ سبز قہوہ، اور بہتر ہوگا کہ ہنزا کا قہوہ جو بازار سے عام مل جاتا ہے، استعمال کریں، اور کولڈ ڈرنک کی جگہ ناریل پانی پی لیں۔ یہ خوراک ساری زندگی نہیں کھانی پڑے گی، بلکہ صرف 2 سے 3 مہینے کھانی پڑے گی، اور یہ 60 سے 90 دن اسے دوائی سمجھ کر کھا لیں، اور یقین کر لیں کہ یہ آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گی، اور صرف 3 سے 7 دن کے استعمال کے بعد آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس خوراک کے ساتھ اوپر دی گئی ورزش کو لازمی اختیار کریں، اور اگر آپ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات اور انسولین کا استعمال کر رہے ہیں تو اس دوران اپنی شوگر کو روزانہ چیک کرتے رہیں، اور ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ شوگر کی ادویات میں کمی کرتے جائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔